احترام ہے، خصوصاً UIA کے صوبائی امیر سینیٹر عطا الرحمان صاحب کا، پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سینیٹر فاروق اللہ بابر صاحب کا، نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر سینیٹر میر کبیر صاحب کا، عوامی نیشنل پارٹی کے ارباب طاہر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، پولیسی تحریک کے ڈاکٹر سید عالم صاحب کا، مزدور کسان پارٹی کے عبدالشاہ خامور صاحب کا، عوامی ورکرز پارٹی کے شاہ خٹک صاحب کا، نیشنل پارٹی پختونخوا وحدت کے مختار باچا صاحب کا، سینیٹر اکرم دشتی صاحب کا، اور یہاں پہ موجود تمام سیاسی کارکنان کا مشکور ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ حاصل خان کی اس تعزیتی ریفرنس میں شریک بھی ہوئے، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کی اور موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ حاصل خان صرف بلوچستان کے لیڈر نہیں تھے، وہ پختونخوا، سندھ، پنجاب اور تمام پاکستان کے لیڈر تھے، اور تمام محکوم اور مظلوم قوموں کے لیڈر تھے۔ ان کی جدوجہد، ان کی جو کاوشیں ہیں، اس کی جتنی بھی اس کے اوپر بات کی جائے وہ کام ہے۔ ان کے خاندان نے ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے جو کردار ادا کیا، میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے ایسے کیا۔ اور آج جب ان جیسے لیڈران کی زیادہ ضرورت ہے، ایسے مرحلے پہ ان کا ہمارے بیچ میں نہ ہونا میرے خیال میں سب کے لیے ایک عظیم صدمہ ہے۔ یہ میرے خیال میں ہم سب کے اوپر اب ایک ان کا قرض ہے کہ ہم سب اکٹھے مل کر جو کوشش، جو جدوجہد انہوں نے شروع کی تھی، اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو اپنے منزل تک لے جا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پہ جو باتیں ہوئی، موجودہ حالات کی صحیح ترجمانی کی گئی۔ اس وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایک صحیح معنوں میں فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنی پڑے گی، اور میرے خیال میں اس پہ ہر ایک اس ملک کا محب وطن شخص، ہر ایک سیاسی کارکن اس پہ میرے خیال میں اس پہ دوسری رائے اس کی نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس پہ بھی میرے خیال میں مکمل اتفاق ہے کہ ایک مضبوط جمہوری نظام، مضبوط پارلیمانی نظام جو کہ مداخلتوں سے بالاتر ہو، اس جمہوری نظام کا بنیاد رکھنی پڑے گی، اور اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھے ہو کر ایک نیا چارٹر دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس بات کو آگے بڑھا سکیں اور یہ جو ہم بیٹھ کے ان حالات کے اوپر تجزیے کرتے ہیں اس کو ایک عملی جامہ پہنا سکیں۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر سیاسی کارکن اس جو موجودہ نہ کسی کہہ لیں میر کبیر صاحب کے باتوں کے حوالے سے کہ ناقص جو آئین ہے اسی کو ایک بنیاد رکھ کر اس میں بہتری کی ایک ایجنڈے کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. صوبائی خود مختاری میرے خیال میں یہ ایک وفاقی اور پارلیمانی نظام کی بنیاد ہے اور اس کو جب تک صحیح معنوں میں تسلیم نہ کیا جائے میرے خیال میں یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. 18ویں ترمیم یا صوبائی خود مختاری کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، جتنی مختلف حملے اس کے اوپر ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ہم سب کو ڈٹ کر ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. باچا صاحب نے جس طرح کہا کہ اب اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ خامی کدھر ہے، اب عملی طور پہ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایک کلونیل مائنڈ سیٹ جو یہاں پہ موجود ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور یہ ایک سوچ کے گورنمنٹ سرونٹس جو ہے وہ سب سے بالا تر ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک سوچ لانے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ بھی پبلک سرونٹ ہوتا ہے اور جب تک پالیسیز کا اختیار عوام کو اور عوام سیاسی نمائندوں کے ذریعے جب تک پالیسیز امپلیمنٹ بنائی نہ جائیں اس تک میرے خیال میں ہم اسی موجودہ صورتحال سے میں چلتے رہیں گے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا، یہ اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پالیسیز کون بنائے گا اور امپلیمنٹیشن کن کا کام ہے. یہ ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی تبھی جا کے مسائل حل ہوں گے. جب وہ الٹ ہوگا تو یہی نتیجہ ہوگا جو آج جدھر ہم کھڑے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اسی طریقے سے میڈیا کی جب تک مکمل آزادی نہیں ہوگی میرے خیال میں اس تک بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جب اینکرز کو، جب میڈیا کے اداروں کو ہدایت کے مطابق چلایا جائے گا، ان کو واٹس ایپ کے ذریعے چلایا جائے گا تو میرے خیال میں یہ ملک اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکے گا، جمہوری نظام بھی اس طریقے سے مضبوط نہیں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی بات ہوئی. میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی خلاف نہیں ہوگا، لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو کہ نظر آئے کہ وہ اٹ از فار آل. یہ نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کو سیاسی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کو ایک خاص طبقے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ چیز اور چلے گی نہیں. اب اس کے لیے ایک وہ کرنا پڑے گا کہ ایوری ون ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف لا اور دی کانسٹیٹیوشن. اسی طریقے سے ریسورسز کی جسٹ ڈسٹریبیوشن میں ہمیں یہ بھی اس وقت کی ضرورت ہے اور وہ بھی اسی ایجنڈے کا ایک حصہ ہونا چاہیے. جب تک ریسورسز کی جسٹ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی اور اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو میرے خیال میں یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. باچا صاحب نے صحیح بات کی کہ جو سیکیورٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کا دور گزر چکا. میرے خیال میں آپ حالیہ
دیکھ لیں یہ کووڈ میں بھی بہت سی چیزیں سامنے لائی. ایک ملک اگر بہت ہی ترقی یافتہ بھی ہو, ملٹری طور پر بھی بہت مضبوط ہو, لیکن جب تک وہاں پہ ویلفیئر نظام, وہاں پہ ہیلتھ کا نظام, وہاں پہ ایجوکیشن کا نظام بہتر نہیں ہوگا, اس طرف توجہ نہیں دی جائے گی, تو وہ ملک اس طریقے سے ناقابل تسلیم نہیں ہوگا. اور اس کی مثال امریکہ کو لے لیں, یورپ کو لے لیں, باقی جگہ لے لیں, وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس وجہ سے ایک مکمل فلاحی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. میں اس موقع پہ اپنی پارٹی کی طرف سے میر حاصل خان صاحب کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. انہوں نے جس طریقے سے جدوجہد کی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. پچھلی فروری میں باوجود عدالت کے وہ حیات محمد خان شیرپا کی برسی میں شرکت کے لیے آئے, اور وہاں پہ بھی جو تقریر انہوں نے کی وہ میرے خیال میں ایک تاریخی تقریر تھی. ہم نیشنل پارٹی کو, ان کے تمام دوستوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حاصل خان کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری جدھر بھی ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ یہی اس سوچ کے ساتھ کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو اب یہ ریئلائزیشن آنی چاہیے کہ ہمیں اگر سیاست کرنی ہے تو اس ملک کے لیے کرنی ہے, اس ملک کے عوام کے لیے کرنی ہے, اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایجنڈے بنانے ہیں, تو تبھی جا کے ہم آگے ترقی کر سکیں گے, تبھی جا کے جمہوری نظام مضبوط ہوگا. اسی سوچ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر حاصل خان اور ان کے تمام دوستوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. نیشنل پارٹی کا اکیلے یہ صدمہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا صدمہ ہے, اور ان کی جدوجہد کو اب زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی سوچ اور ان کے فلسفے کو آگے بڑھایا جائے. میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا, تمام رفقا کا, تمام یہاں پہ آئے حاضرین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں شرکت کی. بڑی مہربانی, بڑا مشکور.